घर जाकर बनाते वहाँ सामने खड़ा होकर बना फिर वीडियो हजरत जी ने ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کے یہاں عمل کے مقبول ہونے کے لیے معیار بتلایا گیا ہے۔ ہم اور آپ بہت سے اعمال کرتے ہیں اور بہت سے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں ظاہر میں اچھے نظر آتے ہیں، لیکن عند اللہ وہ عمل مقبول ہے یا نہیں، اللہ کو وہ عمل محبوب ہے یا نہیں، اس کے لیے معیار اور کسوٹی کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں۔ اس آیت شریفہ میں دو چیزیں بتلائی گئی ہیں، جس انسان کا عمل بھی ان دو چیزوں چلتے کے رہنے مطابق چاہیے اور ان معیار پر اترے گا وہ عمل مقبول، اور جس کا کے عمل میں ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی مفقود ہوگی، نہیں پائی جائے گی، تو اس کا عمل عند اللہ مقبول نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، اپنا پورا روح اللہ کی طرف کر دیا۔ اس سے مراد ہے اخلاص۔ عمل کے مقبول ہونے کے لیے پہلا جز اور پہلی اہم شرط ہے اخلاص کا۔ کوئی بھی عمل بغیر اخلاص کے عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہر عمل کی روح ہے۔ جیسے انسان، یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک انسان کا جسم ہے، باڈی ہے، دوسرے اس کے اندر روح ہوتی ہے۔ اگر روح نکل جائے جسم سے تو اس جسم کی، اس باڈی کی کوئی وقات اور حیثیت نہیں ہے۔ اس کو مردہ کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، جنازہ کہتے ہیں، نعش کہتے ہیں، اور اس کو پھر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہمارے عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل بھی بے روح ہوگا، اس عمل کے اندر جان نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص ہے، ہماری یہ کوشش ہو، یہ فکر ہو کہ میں کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ جو بھی انسان کام کرے، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اللہ کے لیے۔ تو پہلی چیز اخلاص ہے۔ اخلاص سے عمل وزنی بنتا ہے، اور بغیر اخلاص کے عمل وہ بے وزنی ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے وہ ہوا محسن، وہ قرآن سنت سے ہٹ کر جو عمل کیا جائے گا، چاہے وہ ظاہر میں اچھا ہی عمل کیوں نہ ہو، وہ عند اللہ مقبول نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جس عمل کو جتنا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، بس اس عمل کو اتنا ہی کیا جائے، اس میں زیادتی بھی نہ کی جائے اور نہ اس میں کمی کی جائے۔ اس طریقے سے اس عمل کے اندر کمی کرنا یہ ناجائز ہے، ایسے اس میں زیادتی کرنا بھی ناجائز ہوگا اپنی طرف سے۔ مثال کے طور پر ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ دے تو کوئی آدمی 3 رکعت پڑھنے لگے تو نماز نہیں ہوگی، اور کوئی کہنے لگے کہ 4 رکعت کے بجائے میں 5 پڑھوں گا، 6 پڑھوں گا، 7 پڑھوں گا، اچھا ہی تو کام ہے نماز پڑھنا، تو اس کا یہ عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ہے، جتنا شریعت نے جو کام بتلایا ہے، قرآن حدیث میں جتنا بتلایا گیا ہے، اسی کو کرنا، اور اس چیز کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تو ہم اس میں اپنی عقل نہ دوڑائیں، بلکہ علماء حقہ سے معلوم کریں، اہل اللہ سے معلوم کریں۔ شریعت کا حکم یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اگر کوئی مسئلہ مجھے قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، تو اس کا حل کیسے کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاہد العلماء، علماء حقہ سے اس کے بارے میں مشورہ، علماء حقہ سے مشورہ۔ اس وقت کا جو دور چل رہا ہے، یہ عام طور سے مشتبہ کاموں میں اور ایسے کام جو شرعاً ناجائز ہے، ان کا حکم لوگ معلوم بھی نہیں کرتے، ان میں لوگوں کو بہت پھنسایا جا رہا ہے، ایسی کمپنیاں چل رہی ہے اور پیسہ ان میں لگاتے ہیں، شرعی طریقے سے وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہمیں مسئلے کی تحقیق نہ ہو جائے، علماء سے ہم اچھی طرح وضاحت نہ کر دیں، تو اس وقت تک اس طرح کے کاموں میں ہم
مبتلا نہ ہو، ورنہ دنیاوی بھی نقصان ہوگا، اخروی بھی نقصان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حلال ہونا واضح ہے، قرآن حدیث میں صاف طور سے بیان کر دیا گیا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حرام ہونا واضح ہے، قرآن حدیث میں صاف طور سے بیان کر دیا گیا، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کا حلال اور حرام ہونا واضح طور سے بیان نہیں کیا گیا، تو ان سے بچنے کا حکم، ان کے بارے میں علماء سے تحقیق کی جائے، معلوم کیا جائے۔ جب تک ان کا حکم معلوم نہ ہو تو اس وقت